بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح کر کے جو معاملات ہیں پی ڈی ایم کے وہ تناؤ سے بگڑتے ہوئے انتشار سے تقسیم کی طرف گئے، اور اس ویلاگ کے بعد جو ہے وہ کچھ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات ہوئی اور پتہ کرنے کی کوشش یہ تھی کہ اے این پی کو تو آپ نے دھکا دے دیا ہے، اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا کرے گی۔ تو پیپلز پارٹی والوں کا عین وہی جواب تھا جو میں نے ایک کہہ لے کہ جو ایک فوری طور پر جو ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی اتنی جلدی عجلت سے کام نہیں لے گی، اس میں برداشت کا مادہ تھوڑا سا زیادہ ہے، اور وہ لوگوں کی جو ہوتی ہیں فنکاریاں وہ دیکھ کے بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ صبر کر لیتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ یار کہ ابھی فوری طور پر تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس طرح نہیں کرنا ہم نے کہ ہم پی ڈی ایم سے اپنا تعلق ناطہ توڑ کے چلے جائیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ پی ڈی ایم والے ہم کو بسم اللہ کر کے نکال دیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی ایک اہم جماعت پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے معاملات طے پا چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی روایتی سیاست کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ روایتی سیاست یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کتنا یہ دیکھیں نا اس وقت پبلک کے اندر کیا ماحول بن گیا ہے کہ نواز شریف نے اپنی ایک چال کے ذریعے، اپنی یوں کہتے ہیں نا تگڑم کے ذریعے عمران خان اور پیپلز پارٹی، اب یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے، یعنی کہ یہ دونوں کے دونوں اسٹیبلشمنٹ کے کرندے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں، اور مطلب یہ کہ گالیاں گلیاں ہمیں پڑیں گی لیکن اصل فائدہ نواز شریف صاحب اٹھائیں گے۔ میرا سوال تھا کہ انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ وہ کہتے ہیں فائدے ہی فائدے چکے ہیں کہ دیکھیں کہ سزا یافتہ ہیں، باہر ہیں۔ میں نے گزارش کی کہ تصویت بار آپ کی بھی لیڈرشپ، تو وہ کہتے ہیں ہم سزا یافتہ تھوڑی ہیں، ہم تو ضمانتوں پر ہیں۔ ایک بندہ ضمانت پر سزا یافتہ ہو اور جناب وہ ملک سے باہر بیٹھا ہو، مریم صاحبہ کے اوپر بھی جو ہے وہ تلوار لٹک رہی ہے، اور یہ معاملات وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات ان کے بڑے پرانے طے ہو گئے تھے، لیکن درمیان میں جو تھی وہ کام خراب ہوا تھا، اور وہ کام خراب کرنے والے اور کوئی نہیں تھے، وہ عمران خان صاحب تھے۔ اور عمران خان صاحب کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ نے جو رعایت دی تھی مسلم لیگ نون کو کہ وہ باہر چلے جاؤ، مریم کو بھی ساتھ لے جائیں، پیچھے شہباز شریف کو چھوڑ جائیں، وہ پولا کھیلتا رہے گا، یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ یار کہ پتہ نہیں میرے نال کیوں ہوئے گا اگر شہباز شریف یعنی مریم جو چلے، کیونکہ مریم ان کے اقتدار کی ضامن ہے کہ مریم اگر وہ ہارڈ سٹانس لے کے اپنے والد صاحب کی غیر موجودگی میں بھی ہارڈ سٹانس لیے رکھتی ہیں تو پھر عمران خان صاحب دیے ستہ خیران ہیں۔ تو ہم تو عمران خان صاحب کو سیٹ اپ کو فارغ کرنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے کہا تھا بلاول بھٹو نے اپنی پریس کانفرنس میں، یہ کوئی اور ہے جو ٹرم پوری کروانے کی بات کرتا ہے، تو مسلم لیگ نون ٹرم پوری کروائے گی، یہ ان کا خیال ہے۔ اور وہ ٹرم پوری کروانے کے کیا فائدے ہیں؟ ایک یہ کہ ان کا سیاسی مخالف کوئی نہیں بچے گا، ہمیں یہ گندا کر رہے ہیں کہ جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اگلے 2.5 سال کیا ان کو اگلے 2500 سال مل جائیں، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، یہ حکومت اچھی نہیں کر سکتے، یہ لوگوں کی زندگی آسان نہیں کر سکتے، تو فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ مسلم لیگ نون کا ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو مسلم لیگ نون اٹھا چکی ہے وہ یہ ہے، ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ سارے کے سارے باہر ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کا فیصلہ تھا، یہ سیاست میں دوبارہ سے ان ہو چکے ہیں، اور پھر ان کے پاس جو سب سے بڑا مارجن ہے یا جو سب سے بڑا ان کے پاس بقول پیپلز پارٹی کے کہ کھیلنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے اچھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا، اور بندہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو نواز شریف صاحب ایک تو اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنی جماعت کو جس کو کہتے ہیں نا انسرٹ کر چکے ہیں اس سسٹم کے اندر، جو سسٹم ان کو نکال کر باہر پھینکنے کا ارادہ کر چکا تھا یا باہر پھینک چکا تھا۔ دوسرا یہ کہ ان کا ایک اور فیز ہے جو سافٹ فیس ہے، وہ بلکہ شہباز شریف کی موجودگی میں پورے کا پورا وہی ہے، پوری کی پوری پارٹی کی شکل میں موجود ہے شہباز شریف، یعنی صرف 2 بندے نکال دیں، ایک مریم اور ایک نواز شریف، تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ پوری کی پوری پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے۔ لیکن نواز شریف کی فنکاری ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ
پروو کر دیا ہے. تو اس طرح کر کے مسلم لیگ نون کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے, لیکن اس کے ان کے پاس نہ دکھانے کے لیے کوئی ثبوت. کہنے کو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ اگر ہم سچ بولنے پہ آئیں گے تو پھر جناب ان کو منہ چھپانے کی وہ کیا کہتے ہیں کہ جی جگہ نہیں ملے گی. تو اب پوزیشن اس میں جو چل رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی واضح ٹارگٹ کو اچیو کیے بغیر, ماں سوائے کہ یہ ٹارگٹ اتنا اچیو کر لینا کہ اپنے آپ کو پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی اپنے آپ کو اس سسٹم کا ایک کلیمنٹ کہہ لیں, ایک دعوے دار کہہ لیں یا ایک متبادل کہہ لیں, وہ منوانے پر میں کامیاب ہو چکے ہیں. یہ میرا خیال ہے. وہ پیپلز پارٹی بھی اب اگر بیٹھ کے مطلب سینٹ کے میں کمیٹیاں تقسیم کر رہی ہے اور جناب قانون سازی کے لیے چیئرمین اسپیکر سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہے کہ جی کہ اچھا جی اصلاحات کیا کیا کرنی ہیں, لیکن جب ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے دن سے ہی سسٹم میں موجود ہیں, یہ سندھ کی حکومت کی صورت میں, اور ہم تو سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں. تو پوائنٹ اس میں صرف یہ ہے کہ جو ایک واضح ٹارگٹ تھا جو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جی کہ ہم پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو پاکستان کے دستور کے تابع لانا چاہتے ہیں, ہم اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, وہ 70 سال والا جو داغ بیل جو ڈالی گئی تھی کہ کس طرح کر کے پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے, اقتدار نہیں کسی کو دیں گے, شریک اقتدار کریں گے, تو ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ووٹ کو عزت دو سے لے کے جو ہے سیاستدانوں کو سلام پیش کرو, اس طرح کی بات جو بھی آپ کہہ لیں. تو اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ان میں سے کوئی ایک بھی ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا اور تقسیم کا عمل شروع ہو گیا ہے. اس کو اگر تعبیر کیا جائے پی ڈی ایم کی ناکامی میں تو میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا عجلت سے کام لیں گے, کیونکہ فی الوقت پی ڈی ایم جو ہے وہ مکمل انتشار کا یا مکمل تحلیل کا یا تحلیل نہیں ہوا. ابھی جو ہے وہ کچھ کارڈ ہیں, مولانا فضل الرحمان ہو سکتا ہے کوئی رول پلے کرے, ابھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کوئی رول پلے کرے. یہ تو ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات یہ لگاتے ہیں میں نے وہ آپ کو بات بتائی ہے. ہم اگر زمینی حقائق کا جائزہ لیں تو میں جو بار بار یہ آپ سے گزارش کرتا تھا کہ پی ڈی ایم کا تحلیل ہونا یا پی ڈی ایم کا ٹوٹنا یہ کسی کے بارے میں نہیں ہے, کیونکہ کلے کلے یہ کھیلیں گے تو مارے جائیں گے. یا تو پھر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی آپ کے ساتھ پہلے ہاتھ نہ کیا ہو. پیپلز پارٹی کے ساتھ 2 دفعہ نہیں 3-4 دفعہ ہاتھ ہو چکا ہے. جو آخری ہاتھ ہوا ہے وہ ہوا تھا یہ والا پنجاب والا کہ جناب کہ ہم جو ہیں وہ پنجاب میں آپ کو ایک طرف تو تھا نا وہ پرویز الہی صاحب کو لگایا ہوا تھا, اور دوسرا یہ مطلب 2018 کے الیکشن سے پہلے جب وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ بلوچستان کی حکومت کو گرانا, سنجرانی کو لانا, اس طرح کے جو سارے واقعات ہوئے تھے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی کوئی نہ کوئی لالی پاپ تھا. اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا. پھر اس سے جو لیٹسٹ آخری ہاتھ ہے وہ یہ ہوا کہ جی کہ ہمیں اس کی حیثیت تبدیل کرنی ہے جو ہے گلگت بلتستان کی, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم وہاں پر آپ کو حکومت دیتے ہیں اور آپ اس کو صوبہ بنائیں. تو وہاں پہ بھی ہاتھ ہی ہو گیا نا دوسرے الفاظ میں. اسی طرح نون لیگ کے ساتھ ہاتھ جو ہوا وہ شہباز شریف کے ساتھ ہوا تھا بنیادی طور پہ, کہ ان کو کہا گیا تھا کہ نواز شریف اور مریم کو آؤٹ رکھیں 2018 کے الیکشن سے پہلے جب وہ گرفتاری دینے کے لیے آ رہے تھے, تو ہم جو ہیں وہ مطلب وفاق میں آپ کو حکومت دیں گے اور پنجاب میں جو ہے وہ آپ اور پرویز الہی مل کے کھیلیں, نو پرابلم, ہمیں عمران خان ہمارا کڑا سکا ہے. لیکن وہ بھی ہاتھ ہوا کیونکہ نواز شریف صاحب نے تب بات نہیں مانی تھی, تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ بھی اسٹیپ بیک کر گئی. پھر وہ آگے پھر وہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن اب ایک بار پھر میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان دونوں فریق جو ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں, نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا نا جی لندن میں, وہ اظہر جاوید صاحب جو ہیں دنیا کے رپورٹر, ان سے بات کرتے ہوئے, اور بلکہ وہ بڑا لوڈڈ کویسچن تھا کہ جی کہ وہ تو معاملات پیپلز پارٹی کے تحت آپ کو تو سب پتہ ہے. نواز شریف صاحب آگے کہہ رہے تھے پھر آپ کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے. تو ایک دوسرے پر یہ الزامات کی جو سیاست کر رہے ہیں کہ جی فلاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مک گیا, فلاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مک گیا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکے تو ہوئے ہیں, لیکن ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اینج نہیں ہوں, یہ کلے کلے کھیلیں گے تو رگڑے جائیں گے.
مریم نواز کی وہ جو پیشی والی آخری، اگر آپ کو یاد ہو کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان تھا اور اسی دن مریم نواز کی پیشی کے سامنے آ گئی، اور پھر پیشی جو تھی وہ آخری حد تک گئی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، نیب کہہ لیں، آپ جو بھی آپ نے نام دینا ہے، لیکن جب پی ڈی ایم پوری کی پوری ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی تو پھر مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں پیشی وہ ملتوی کر دیے، نوٹس یہ وہ. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ اکیلے اکیلے رہیں گے تو مارے جائیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہرحال طاقت کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور طاقت کی ایک اپنی کشش ہوتی ہے. تو یہ جو بیچارے سیاستدان ہوتے ہیں یہ طاقت کے مرکز کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لڑائی مار کٹائی، یہ نون ساس والا جھگڑا فی الحال چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ پیپلز، کیونکہ یہ خبریں ہمیں تو دونوں طرف سے ہی اس طرح کی مل رہی ہیں. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کریں تو پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں سارے اپنے نے، کوئی ٹینشن والی گل نو. اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی پھڈا ہے تو وہ ہے وہ نواز شریف سے اور مریم نواز سے، باقی تو اپنے بچے بچیاں نے سارے. تو نواز شریف اور جو مریم نواز ہیں وہ ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے یہ والی، کیونکہ بہرحال اس نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو ڈنٹ بھی ڈالا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انوائے بھی کیا ہے کہ یہ پنجاب کو کھڑا کر دیا انہوں نے ہمارے خلاف. یہ کریڈٹ جو ہے وہ آج ہمارے ایک دوست ہیں، کولیگ ہیں، عمر جاوید صاحب، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کریڈٹ جاتا، ٹھیک کہتے ہیں آپ، میری بات سے اتفاق کر رہے تھے کہ یہ بہرحال پنجاب جو ہے وہ اس وقت یوں کر کے کھڑا ہے کہ آئے کوئی اگے تے نال چلیں گے اسی. تو بہرحال نواز شریف صاحب شاید اس طرف نہیں جا رہے، وہ جو لڑائی مار کٹائی والا جو سین وہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اس کے باوجود پوائنٹ جو میں میک کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک چانس ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ جناب کے پیپلز پارٹی والے اگر کوئی چور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں یا نون لیگ والے چور راستہ ڈھونڈ چکے ہیں، میں تو کسی ایک کی بات نہیں کرتا، دونوں میں سے جو کوئی بھی یہ کام کر چکا ہے ان کو سوچنا پڑے گا کہ یار کہ یہ پالیسی ٹھیک ہے یا پھر وہی جو ایک اصولی بات ہم کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے. اور اے این پی اگر ناراض ہوئی ہے تو ان کو واپس لائیں، ملائیں، بٹھائیں. یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنی سیاست، مقامی سیاست سے کہیں مطلب آگے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ ابھی تک تو نہیں دیکھا انہوں نے. اے این پی کو بھی ناراض کیا اور پہلی دفعہ وہ محسن داوڑ صاحب کو نکالا اپنے پی ڈی ایم کے فورم سے، یوں کر کے کک آؤٹ کیا، کیونکہ مقامی سیاست تھی، کیونکہ یہ فاٹا میں وہ ان کے لیے ایک حریف ہیں، وہ چیلنج کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو اور ووٹ بینک خراب کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کا اس علاقے میں. تو اب پھر یہ جو لاڑ کا نام ہے پیپلز پارٹی کے وہ جلسے میں بھی نہیں گئے تھے کیونکہ وہاں پر ان کا جو ہے پارٹی کا بندہ کھڑا تھا الیکشن میں. تو بہرحال سیاستدان جو ہے وہ پہلے اپنی سیاست دیکھتا ہے، اپنی پارٹی پہلے دیکھتا ہے. آج اے این پی والوں نے بھی یہی بات کہی کہ اب آپ اگر ہماری پارٹی کو گندہ کریں گے یا ہم آپ کی عزت و احترام اپنے لیڈروں جیسا کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اگر پاکستان کی بات اگر کسی نے کرنی ہے تو پھر یہ پی ڈی ایم، میرا خیال ہے کہ اس کا بارے میں پہلے سوچنا پڑے گا ان کو. لیکن اگر یہ مکمکا کو تگڑم ملا لی ہے ان میں سے کسی ایک بھی پارٹی نے، اور دونوں کہہ رہی ہیں، بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں صحافی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ مولانا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کی ہے اور یہ جو استعفوں کی شرط رکھی ہے یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنے اور عمران خان کا ڈنگ ٹپاؤ پروگرام جو تھا وہ چلانے کا وہ اس کا مقصد ہے اور اس کی کوئی دوسری اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ جس کی بھی گیم کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے ان کا ساتھ دیا ہے. تو بہرحال چیزیں بڑی گمبھیرتا کا شکار ہو چکی ہیں، گمبھیر ہو گئی ہیں، پیچیدہ ہو گئی ہیں. اور پی ڈی ایم کو مطلب یہ کہ ایک نہ ایک دن تو اس نے ٹوٹنا ہے، کیونکہ یہ ادغام نہیں ہے، یہ مرجر نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیوں کا ایک کٹ ہے. اور پولیٹیکل پارٹیاں ایک نقطے پہ اکٹھی ہوئی تھی کہ جی کہ ہم پاکستان کا نظام جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، ہم کو کک آؤٹ کر دیا گیا ہے، زبردستی بزور قوت پاکستان کے نظام کو کیپچر کر لیا گیا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. تو اگر تو اسٹیبلشمنٹ ان کو موقع دے رہی ہے اکھ مار کے وچوں وچ تو پھر تو اوکے گڈ. تو بہرحال اب فیصلہ پاکستان کی متحدہ اپوزیشن کا ہے کہ انہوں نے اکٹھے رہ کے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے، یا یہ جو اتحاد تھا یہ بیسیکلی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا اور اپنے اپنے مفادات اور اپنی سیاست کو سیدھا کرنا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانا تھا کہ عمران خان آپ کا ایک نالائق بچہ ہے. نالائق بچے ہم ہی ہیں اور شاید اگر وہ کسی کا ٹارگٹ وہ اچیو ہو گیا تو پھر پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں ہوگی. بہرحال یہ ایک بہت زیادہ گمبھیرتا والی صورتحال ہے
لوگ جو ہیں پاکستان کے جمہوریت پسند اور پاکستان کے حق حاکمیت، جو عوام کا حق حاکمیت ہے، اس کے جو خواب دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ پی ڈی ایم سے اور ان اپوزیشن جماعتوں سے توقع کرتے ہیں کہ جب تک وہ وعدے جو انہوں نے قوم کے ساتھ 20 ستمبر کو کیے تھے، جو ایجنڈا سیٹ کیا تھا، اس کو اچیو کرنے تک ان کو اپنے اپنے راستے جدا نہیں کرنے چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، 1-2 دن ہیں اہم، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے جو جان چھڑانے کا فیصلہ ہماری اطلاعات کے مطابق کر چکی ہے، وہ کون سا راستہ اختیار کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کو جہانگیر ترین کی صورت میں اسٹرینتھن کرتی ہے، کیونکہ ابھی جہانگیر ترین صاحب نے تو خود کہہ دیا ہے کہ میں پیپلز پارٹی سے ملاقات، یعنی آصف علی زرداری سے کوئی ملاقات نہیں کر رہا، اور میری کوئی مخدوم احمد تو ویسے بھی وہ رشتہ دار ہیں، برادر نسبتی ہیں ایک دوسرے کے، ان کا ملنا کوئی خبر نہیں آپس میں ملنا، اور لیکن وہ خبر تھی شیلا رضا صاحبہ کی کہ جی کہ وہ اب کراچی میں آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے، اور چوہدری منظور صاحب کی طرف سے بھی تردید آ گئی، پنجاب چیپٹر کے وہ صدر ہیں، اور پھر اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے جہانگیر ترین صاحب نے بھی یہ والی خبر بریک کر دی کہ نہیں میں نہیں مل رہا، لیکن کوئی گڑبڑ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ چیزیں سادہ نہیں ہوتی۔ جہانگیر ترین صاحب کی جو جان تنگ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کی سنگی کے اوپر جو ہے وہ 9 رکھ دیا انہوں نے، تو وہ بلا وجہ نہیں رکھا، ان سے کوئی نہ کوئی خدشہ ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ جنوبی محاذ پنجاب والے جو ہیں وہ تو بیچارے سڑک کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں نا، کہ انہوں نے اب وہ الیکٹیبلز ہیں سارے کے سارے، اب انہوں نے ووٹ کس چکر میں لینے ہیں، اور وہ جہانگیر ترین صاحب کے کیمپ کے لوگ ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ انہی کے ذریعے جو عمران خان ہے وہ اس کو ٹینشن دی جا سکتی ہے، اس حکومت کو پیپلز پارٹی کا کوئی نہ کوئی راستہ سیدھا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک مشکل راستہ ہوگا، اتنی کوئی آسان جو ہے وہ ترن والا نہیں ہے یہ والا، کیونکہ یہ ٹیڑھا راستہ ہے، اور اس کے لیے یہی کام اگر کرنا تھا تو پھر پی ڈی ایم کی اگر اپنی علیحدہ علیحدہ انہوں نے وہ 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائی ہوتی تو شاید اب تک عمران خان کی حکومت جا چکی ہوتی۔ مسئلہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا نہیں ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ نکے کے ابے کے ساتھ لائن کی وے سیٹ کرنی ہے، اور ہر پارٹی اپنی لائن سیٹ کرنے کے چکر میں ہے، اور کوئی ان کو گالی دے کے سیٹ کر رہی ہے، اور کوئی ان کے سلام کر کے سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فیصلہ نکے کے ابے کا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، یہ میں ٹرم جو ہے یہ بول گیا، یہ ایک صحافی کو اس طرح سے نہیں کہنی چاہیے بات، کیونکہ یہ بات پولیٹیشنز کرتے ہیں، میں نے تھوڑی سی جو وہ لبرٹی لی تو وہ والی لی، تو وہ بھائی جان وہ ادھر جو لین سیٹ کرنی ہے وہ انہی کے ساتھ لین سیٹ ہوگی جس طرف سے بھائی لوگ جو ہیں وہ سمجھیں گے کہ نہیں یار کہ ادھروں کام ٹھیک ہو سکتا، یہ فائدے میں ہے، مطلب نون لیگ فائدے میں ہے، اور نون لیگ نواز شریف اور مریم کے بغیر فائدے میں ہے۔ ہو سکتا ہے مریم باہر چلی جائیں، آنے والے دنوں میں کیا پتہ ہے پاکستان کی سیاست کا، کہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کہیں کہ السلام علیکم میں آ گیا جناب، فارغ کرو اینو، نہ زرداری ٹاڈا نہ عمران خان ٹاڈا ہے، یہ تابع دار آپ کا، اس کو کام بھی کرنا آتا ہے، اور آپ کی کنڈ نہیں لوائے گا ڈاڑی، جو عمران خان نے ٹھڑیاں رڑیاں کٹاتی ہیں نا، آپ کی کنڈ لگا دی، آپ کی مطلب وہ کہہ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں عزت خراب کر دی، دوسرے الفاظ میں ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب کہ یہ جو لانے والے ہیں عمران خان کو نام لے کے کہتا ہے یہ تو قصور ان کا ہے، عمران خان کا قصور ہے، انہوں نے نہیں پتہ نلائق ہے کیوں لے کے آئے اس کو، تو وہ ہو سکتا ہے کہ عزت سادات بچانے کے لیے شہباز شریف کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے۔ بہرحال معاملہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اور وہ معاملہ آج نہیں تو کل سامنے آ جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔